بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامی تاریخ میں اصحاب کہف ایک اہم اور مشہور واقعہ ہے جو قرآن مجید کی سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں بیان ہوا ہے۔ چلیے اس واقعے کو مختصر اور جامع انداز میں سمجھتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصحاب کہف کا تعلق ایسے نوجوانوں سے تھا جنہیں اللہ نے خاص طور پر حق و صداقت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دی۔ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو خود کو خدا کا درجہ دیتا تھا اور اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ یہ نوجوان اپنے ماحول میں موجود شرک و گمراہی کو ناپسند کرتے تھے اور خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان کی توحید پرستی اور حق کے لیے جدوجہد بادشاہ کے سامنے آئی تو اس نے انہیں دھمکایا کہ وہ اپنے عقیدے سے باز آ جائیں۔ اس مشکل وقت میں ان نوجوانوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ ظالم بادشاہ اور اس کے پیروکاروں سے دور ہو جائیں تاکہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ ان کے عزم، بہادری اور ایمان کی پختگی کا ایک مظہر تھا۔ یہ نوجوان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک غار میں جا چھپے تاکہ وہ اپنے ایمان کو ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھ سکیں۔ غار ان کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بن گیا جہاں وہ اللہ کی یاد اور دعا میں مشغول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر نیند طاری کر دی اور انہیں کئی صدیوں تک محفوظ رکھا۔ یہ نیند نہ صرف ان کے جسم کے لیے سکون کا باعث بنی بلکہ ان کے ایمان کی آزمائش اور اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ بھی تھی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ یہ نیند کسی عام نیند کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ کی خاص حکمت اور معجزہ تھی۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کہف 309 سال بعد جاگے، لیکن وہ اپنی طویل نیند سے بے خبر تھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ صرف ایک دن یا چند گھنٹے سوئے ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ تھا کہ ان کے جسم اور لباس بھی وقت کے اثرات سے محفوظ رہے۔ جاگنے کے بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پاس موجود پرانے سکوں کے ذریعے کھانے کا انتظام کریں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ شہر جائے اور چھپ کر کسی ایسی جگہ سے کھانا خرید لائے جہاں ان کی شناخت ظاہر نہ ہو۔ جب اصحاب کہف میں سے ایک نوجوان کھانے کے لیے شہر پہنچا تو اسے اندازہ ہوا کہ حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ لوگ اب توحید پر ایمان رکھتے تھے اور ظالم بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ جب اس نے کھانے کی چیزیں لی، اس کے بدلے پرانے سکے دیے تو دکاندار حیران رہ گئے کیونکہ یہ سکے کئی صدیوں پرانے تھے اور اس دور میں استعمال نہیں ہو رہے تھے۔ نوجوان کا لباس، زبان اور طرز گفتگو بھی اس وقت کے لوگوں سے مختلف تھا، جس نے ان کے معجزاتی طور پر کسی پچھلے دور سے آنے کا تاثر دیا۔ جب لوگوں کو اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے جلدی سے ان کے ساتھ موجود دیگر ساتھیوں اور ان کی غیر معمولی کہانی کے بارے میں جاننا چاہا۔ شہر کے لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ واقعی اللہ کی قدرت اور معجزہ ہے اور یہ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنا۔ لوگ اصحاب کہف کے غار میں جا پہنچے اور ان کے ایمان اور قربانی سے متاثر ہوئے۔ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دی اور شرک سے بچنے کے لیے دنیاوی راحتوں کو ترک کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی حفاظت دنیاوی خواہشات سے زیادہ اہم ہے۔ ان نوجوانوں نے اللہ کی رضا کے لیے مشکلات کا سامنا کیا اور ظلم کے خلاف ڈٹے رہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، ہمت اور قربانی کی اہمیت سمجھاتا ہے۔
ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ غیر معمولی طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر یہ واقعہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جب بھی حالات مشکل ہوں، اللہ اپنے مخلص بندوں کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، چاہے وہ راستہ کتنا ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ کہف میں بطور سبق پیش کیا ہے۔ آیت 9 سے 26 میں اس قصے کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی مدد پر بھروسہ کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ آج بھی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں دین کو ترجیح دینے، صبر کرنے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔